حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ السابقون الاولون من المہاجرین صحابہ میں سے ہیں۔ ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے پہلے پہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا۔ شروع کے 40 آدمیوں کے بعد جس شخصیت نے اسلام قبول کیا ہے اس کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں، وہ خوش قسمت صحابی ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بن جانے کا اعزاز بھی نصیب ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیب صحابہ میں سے ایک ہیں جن کے اسلام لانے پر اللہ کے نبی نے مسرت اور خوشی کا اظہار فرمایا ہے۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے اسلام لانے پر صحابہ کرام نے خوشی میں نعرے تکبیر اللہ اکبر کی صدا بلند کی ہے۔ حضرت عمر فاروق وہ صحابی رسول ہیں جن کے اسلام لانے کے بعد اسلام کو اور مسلمانوں کو عزت نصیب ہوئی ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے اسلام لانے کے بعد بیت اللہ کا دروازہ مسلمانوں کے لیے کھل گیا ہے۔ عمر فاروق وہ صحابی ہیں جن کے اسلام لانے کے بعد مشرکین مکہ کا زور ٹوٹ گیا تھا، اور یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے اسلام لانے پر صرف زمین والوں نے خوشیاں نہیں منائی، اللہ کے فرشتوں نے، عرش اٹھانے والے فرشتوں نے بھی عمر فاروق کے ایمان لانے پہ خوشی کا اظہار کیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کے ایمان لانے کے لیے، جن کی قبولیت کے لیے محبوب دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو رویا کرتے تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے ایمان لانے کے لیے رسول اللہ بیت اللہ کی چوکھٹ کو پکڑ کے، غلاف کعبہ کو پکڑ کے ایک دعا کر رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا، اے اللہ اسلام کو غلبہ دے دے عمر بن خطاب کے ذریعے سے خاص طور پہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرادی رسول ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق کا لقب دیا ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی شخصیت۔ اور یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں میرے پاک پیغمبر نے ابو حفص کی کنیت دی ہے۔ حفص عربی میں شیر کو کہتے ہیں، ابو حفص کا معنی ہے شیر جیسا بہادر۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کو کنیت بھی حضور نے ابو حفص دی ہے، جن کو لقب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب 10 صحابہ میں سے ایک ہیں جنہیں میرے پاک پیغمبر نے نام لے کے کہا تھا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ عشرہ مبشرہ کے ان 10 صحابہ میں سے دوسرے نمبر پہ جس صحابی کا نام اللہ کے نبی نے لیا ہے اس کا نام عمر ہے، اس کا نام عمر ہے۔ عمر فاروق کی شان کا کیا کہنا، یہ وہ واحد صحابی ہے جس کے لیے میرے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو عمر نبی ہوتے ہیں۔ یہ وہ صحابی رسول ہے جن کے بارے میں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، عمر سارے لوگ شیطان سے بھاگتے ہیں، اے عمر تو جس گلی سے جاتا ہے اس گلی سے شیطان دم دبا کے بھاگ جایا کرتا ہے۔ عمر وہ صحابی رسول ہے جس کے بارے میں میرے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، عمر کی زبان پہ اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے۔ یہ وہ صحابی رسول ہے جن کی منشا پر، جن کی رائے کے مطابق قرآن کریم کی 25 آیاتوں کو اللہ نے اتارا ہے۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو مسلمانوں کی دوسرے خلیفہ بنتے ہیں، جس کی عدل و حکمرانی کا کیا کہنا، جس کے عدل و انصاف کے اوپر آج کا دشمن بھی گواہی دے رہا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں
جنہوں نے اعلانیہ ہجرت کی ہے، سب صحابہ چھپ چھپ کے ہجرت فرما رہے تھے۔ عمر کی جب باری آئی، بیت اللہ میں گئے، طواف کیا، 2 رکعتیں حتیم میں پڑھی، پھر مشرکین مکہ کے چودھریوں کے پاس گئے، ابو جہل سے کہنے لگے، عتبہ سے کہنے لگے، شیبہ سے کہنے لگے، ربیعہ سے کہنے لگے، ابو سفیان سے کہنے لگے، سنو میں ایک اعلان کرنے لگا ہوں۔ کہنے لگے، اے ابن خطاب کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا سن لو، اپنی کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سن لو، میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ کسی نے اگر اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، کتیا کا دودھ نہیں پیا، عمر کو روک لے۔ جو اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے، بیویوں کو بیوہ کروانا چاہتا ہے، آئے آج عمر سے پنجہ آزمائی کر کے عمر کو روک لے۔ سب صحابہ چھپ چھپ کے ہجرت کر گئے۔ عمر فاروق نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اعلانیہ ہجرت کی ہے۔ یہ وہ جری صحابی ہے، وہ شجاع صحابی ہے جس کے بارے میں رب کے قرآن نے اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اشداء علی الکفار، کفار کے اوپر عمر سخت ہے۔ اشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے دین کے معاملے میں عمر سب سے زیادہ سختی کرنے والا ہے۔ 64 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرانے والی شخصیت کا نام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی ملا ہے جس نے اپنے دور کی 2 سپر طاقتوں کو شکست فاش دی ہے۔ ایک کا نام ایران ہے، دوسرے کا نام روم ہے، جس نے ایران اور روم جیسی 2 سپر پاور طاقتوں کو شکست دی ہے۔ اس مرد کلندر کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کون عمر؟ وہ عمر جو راتوں کو گلیوں میں چکر لگایا کرتا تھا، جو ساری دنیا سو جایا کرتی تھی، عمر جاگ لیا کرتا تھا۔ کون عمر؟ وہ عمر جو بیواؤں، یتیموں، غریبوں، مسکینوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھانے والے تھے۔ کون عمر؟ وہ عمر جو غریب اور کمزور عورتوں کے گھر میں پانی بھر بھر کے لایا کرتے تھے۔ کون عمر جو غریبوں کے گھروں میں راشن ڈالا کرتے تھے۔ کون عمر جو غریبوں کے گھر میں جا کے جھاڑو بھی دیا کرتے تھے، جو مسلمانوں کے خلیفہ ہی نہیں تھے بلکہ ان کے خادم تھے۔ کون عمر جس نے اسلام کے لیے اتنی خدمات سر انجام دی ہے۔ علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں جس نے 1036 شہروں کو فتح کیا ہے۔ 1036 شہروں کو فتح کرنے والے مجاہد خلیفۃ المسلمین کا نام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہوں نے 900 جامع مساجد بنائی، 4000 چھوٹی مسجدیں تعمیر کرنے والے کا نام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کون عمر؟ وہ عمر جس نے پہلی مرتبہ پولیس کا سسٹم نافذ کیا۔ پولیس کے محکمہ کی بنیاد رکھنے والے ہمارے عمر ہے، محکمہ ڈاک کی بنیاد رکھنے والے ہمارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے وظائف اور سکالرشپ کا اجرا کرنے والے مرد کلندر کا نام عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جنہوں نے 63 سال زندگی گزاری ہے۔ آقا مدنی کریم کی زندگی 63 سال ہے، ابو بکر کی زندگی بھی 63 سال ہے، عمر فاروق کی زندگی بھی 63 سال ہے، جنہوں نے 10 سال 6 ماہ اور 5 دن خلافت سر انجام دی ہے۔ اور ان 10 سال 6 مہینے 5 دنوں میں انہوں نے دنیا میں اسلام کا جھنڈا ایسے گاڑ دیا تھا کہ کسی کے مجال کیا ہے، سارے کافر مروب ہو گئے، سب نے شکست تسلیم کر لی، کوئی ریاست مدینہ کی طرف میری آنکھ سے دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس مرد کلندر، اس خلیفہ راشد کا یوم شہادت 1 محرم الحرام ہے۔ عمر فاروق بڑی شان والے، بڑے مقام والے، بڑے مرتبے والے، بڑی عظمتوں والے، جن کے لیے میرے پاک پیغمبر نے ایک موقع میں ارشاد فرمایا، عمر میں نے جنت میں ایک محل دیکھا ہے، بڑا خوبصورت محل تھا، فرمایا میرا دل کر رہا تھا میں اندر داخل ہو جاؤں۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ فرمایا مجھے بتایا گیا یہ تیرے غلام عمر کا ہے۔ فرمایا میں تیری غیرت کی وجہ سے تیرے گھر میں تیری اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوا۔ حضرت عمر رو کے کہنے لگے اللہ کے نبی دنیا پہ میں تمہیں غیرت کرتا ہوں، اللہ کے نبی کیا میں آپ پر بھی غیرت کروں گا؟ حضرت عمر کا یوم شہادت 1 محرم الحرام کا دن ہے۔ ماہ محرم الحرام کے 1 تاریخ کو حضور کے سسر کا یوم شہادت ہے۔
اور 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول حضرت حسین کی شہادت کا دن ہے۔